بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں اب بتا کون ہے تو؟ میں سید پور کا جن ہوں، فرقان مجھ سے ٹکر نہ لے، دیکھ میں تیری زندگی خراب کر دوں گا۔ نیلم نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ فلیتا پورا جل چکا تھا، کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا، اتنا دھواں کہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا، لگتا تھا جیسے کمرے کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ ماموں فرقان تب دروازے کی طرف بڑھے، انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ ماموں فرقان نے ہاتھ سے دروازہ بجایا، فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا ہوا ماموں؟ صابرہ کی پریشان صورت نظر آئی۔ کچھ نہیں، ایک گلاس پانی لاؤ، ماموں فرقان نے کہا۔ صابرہ جلدی سے پانی لے کر آ گئی۔ بابر علی کمرے میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیلم بے ہوش پڑی ہے اور کمرے میں دھواں ہی دھواں بھرا ہے۔ ماموں فرقان نے صابرہ سے گلاس ہاتھ میں لے کر کچھ پڑا، پانی پر پھونکیں ماری اور نیلم کے اوپر کئی چھینٹے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے بعد نیلم نے آنکھیں کھول دی، حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماموں فرقان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا اور بولے، لو بیٹی پانی پی لو۔ نیلم نے ماموں فرقان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور صدیوں کے پیاسی کی طرح گٹاگٹ پانی پی گئی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا، زبان پر جیسے کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ پانی پیا تو کچھ ہوش بحال ہوئے۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ نیلم نے صابرہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، تم بے ہوش ہو گئی تھی، ماموں فرقان نے کہا۔ یہ کمرے میں دھواں کیسا بھرا ہے؟ ابھی نکل جائے گا، تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں بھی ابھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے نا؟ پھر خالہ خالو باہر چلے گئے تھے، اتنا مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گئی تھی، نیلم پریشان ہو کر بولی۔ بس میں تم سے کچھ بات کر رہا تھا کہ تم بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی، ماموں فرقان نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیلم کو ابھی بتایا جائے کہ تم پر جن کا سایہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، نیلم تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر انہوں نے نیلم کے کمرے سے باہر آ کر صابرہ بیگم اور اکبر کے سامنے بند کمرے کی روادات سنائی۔ صابرہ نے کوئی بات پوچھنا چاہی تو بابر علی نے انہیں ڈانٹ دیا۔ صابرہ پلیز، اب کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ صابرہ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ جو کچھ انہوں نے فرقان ماموں کے منہ سے سنا تھا، اس پر انہیں یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ماموں فرقان تھوڑی دیر بعد وہاں ٹھہرے اور انہوں نے نیلم کا استعمال شدہ دوپٹہ لیا اور کل ولیمے میں ملاقات کا وعدہ کر کے گھر سے نکلنا چاہا تو بابر علی نے انہیں روکا۔ ٹھہرے ماموں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، راستہ ذرا گاڑی کی چابی لانا۔ ماموں فرقان نے منع بھی کیا کہ وہ آرام سے چلے جائیں گے کوئی ٹیکسی لے کر، لیکن بابر علی نہ مانے۔ وہ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ دوسرے دن وہ شام ولیمے میں شرکت سے پہلے دادا غفور کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے دادا غفور کو نیلم کا دوپٹہ دیا اور فلیتا جلانے سے پہلے اور جلانے کے بعد جو کچھ نیلم سے گفتگو ہوئی وہ دادا غفور کے گوشے گزار کر دی۔ دادا غفور نے فرقان ماموں کی ایک ایک بات غور سے سنی۔ میرا خیال تھا کہ بگاڑنے میں کچھ وقت لے گا، لیکن وہ تو فلیتا ہی دیکھ کر بگار اٹھا، دادا غفور نے ماموں فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس سید پور کا جن ہے؟ نام نہیں بتایا اس نے؟ نہیں، ماموں فرقان نے کہا۔ نام پوچھنے سے پہلے وہ نیلم کا جسم چھوڑ گیا۔ فرقان کچھ کرنا پڑے گا، دادا غفور نے فکر مند ہو کر کہا۔ نہیں تو وہ لڑکی کو تباہ کر کے رکھ دے گا، تم نے دولہا کو تو دور رہنے کی ہدایت کر دی تھی نا؟ جی دادا، دولہا کو دور رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ زندگی لڑکی کی ہی نہیں لڑکے کی بھی تباہ ہوگی۔ اچھا تم یوں کرو، نیلم کا دوپٹہ چھوڑ جاؤ، میں ذرا اثرات کی گہرائی کا اندازہ کر لوں، پھر کچھ کریں گے۔ ہمیں بہرحال دولہا دلہن کو اس خبیث سے نجات دلانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آؤں گا، ماموں فرقان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، وہ دلہا دلہن کے نام کیا ہیں؟ دادا غفور نے پوچھا۔ دلہن کا نام نیلم ہے اور دلہا کا نام اکبر، ماموں فرقان نے بتایا۔ اور نیلم کی ماں کا کیا نام ہے؟ دادا غفور نے پھر پوچھا۔ واجدہ، ماموں فرقان نے بتایا۔ اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دادا غفور نے دوبارہ پوچھا۔ صابرہ، ماموں فرقان نے پھر بتایا۔ ناموں سے تو یہ دونوں بہنیں لگتی ہیں، دادا غفور نے خیال ظاہر کیا۔ جی ہاں، واجدہ اور صابرہ آپس میں سگی بہنیں ہیں، ماموں فرقان نے تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پھر کل ملاقات ہوگی، دادا غفور نے اجازت دے دی۔ ماموں فرقان جب دادا غفور کے فلیٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو سیڑھی پر ان کا توازن بگڑا، انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے پیچھے سے انہیں دھکا دیا ہو۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہ تھی، انہوں نے فوراً دیوار کا سہارا لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ماموں فرقان اسے اپنا وہم سمجھ کر محتاط طریقے سے سیڑھیاں اترنے لگے۔
ٹیکسی میں بیٹھ کر اچانک انہیں دلدار بٹ یاد آ گیا۔ دلدار بٹ نے جو کچھ بتایا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے ابھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ خیال آیا کہ دادا غفور کو بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل ان کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ ولیمہ راشد منہاس روڈ پر بنے ہوئے بہت سے شادی حالوں میں سے ایک میں تھا۔ فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی اور اندازہ لگایا کہ ابھی یہ لوگ شادی حال پر نہیں پہنچے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ گھر ہی چلا جائے۔ گھر پہنچے تو فرقان ماموں کو معلوم ہوا کہ لاہور سے مہمان پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ وقت تھا کہ تمام حقائق سے بابر علی کو آگاہ کر دے۔ ماموں فرقان بابر علی کو گھر سے باہر لے آئے اور بولے، مجھے تنہائی میں تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی ماموں فرمائیں، اس وقت یہاں میرے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، بابر علی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ لاہور میں جب میں صبح کی سیر کو نکلا تھا تو مجھے ایک شخص ملا تھا، وہ خود کو فیاض کا پڑوسی کہتا تھا اور نام اس کا دلدار بٹ تھا۔ اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ وہ کیا ماموں؟ بابر علی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ نیلم واجدہ اور فیاض حسین کی سگی بیٹی نہیں ہے، ماموں فرقان نے انکشاف کیا، اور یہ انکشاف کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ یہ انکشاف اتنا حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ بابر علی چکرا کر رہ گئے۔ نہیں ماموں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ گویا آپ کو دلدار بٹ کی بات پر یقین ہے، بابر علی نے کہا۔ ماموں ذرا سوچے تو، واجدہ صابرہ کی سگی بہن ہے، وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ واجدہ سے اس مسئلے پر کبھی پوچھا ہی نہ گیا ہو، میرا مطلب ہے اس خود یہ سوچ لیا ہو کہ نیلم واجدہ کی ہی بیٹی ہے۔ نہیں، ہم نے از خود نہیں سوچا، خود یہ قیاس کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی ہوگی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیلم مری میں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے واجدہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صحت افزا مقام پر رہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر ہی واجدہ مری چلی گئی تھی اور وہاں نیلم پیدا ہوئی تھی۔ مری سے واپسی پر اس کا خط آیا تھا جس میں نیلم کی بخیر و عافیت پیدا ہونے کا ذکر تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں ہے، میں اس بات کو کس طرح مان لوں؟ ماننے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا، میں نے بھی اس معاملے میں بہت بحث کی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تب اس نے بتایا تھا کہ وہ نیلم کی اصل ماں کو جانتا ہے اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ مجھے اس کی اصل ماں سے ملوا دیتا، فرقان ماموں نے بتایا۔ مجبوری کیا تھی؟ بابر علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی اصل ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ چلو جی، قصہ ہی ختم ہوا، بابر علی نے مذاق کے انداز میں کہا۔ اور باپ؟ وہ ماں کے مرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ ماموں پھر بھی آپ نے اس بدمعاش کی بات پر یقین کر لیا؟ ماموں یہ صرف تعلقات خراب کرانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف الزام لگا دیا کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہیں، دوسری طرف اس کے والدین کو مار دیا، اب کیا کر لو گے؟ کیا کرو گے؟ کس طرح تصدیق کرو گے؟ بابر علی نے غصے سے کہا۔ ماموں آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ میں ذرا اس کمینے سے نمٹتا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ مخواہ بدمزگی پیدا ہوگی۔ بدمزگی تو اس صورت میں ہوتی اگر یہ بات سچی ہوتی، اسی وقت اگر آپ بتا تو وہ دلدار کا بچہ فوراً ایکسپوز ہو جاتا، اس کے عزائم سامنے آ جاتے، ساری بات کھل کر فیاض کے سامنے ہو جاتی۔ بس مجھے اس کی بات پر یقین نہ تھا اور میں نے اس کو ایک دشمنی سمجھا، لیکن اس وقت تو آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو بھی نیلم واجدہ کی سگی اولاد نہ ہونے کا یقین ہو، بابر علی نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، مجھے اب شبہ ہونے لگا ہے کہ نیلم واقعی واجدہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بابر، ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی کھوج کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہ نکلے تو اسے فوراً طلاق دلوا دی جائے، ایسی احمقانہ بات میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ واجدہ کی بیٹی ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ ماموں آپ کے اس شبہ کی وجہ کیا ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ بابر، تم کسی سید پور سے واقف ہو؟ نہیں ماموں، میں نہیں جانتا کہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کا تو خیر مجھے بھی معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن دلدار بٹ نے بتایا تھا کہ نیلم کی ماں سید پور کی رہنے والی تھی اور نیلم پر جس جن کا سایہ ہے وہ بھی سید پور کا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن نیلم پر سید پور سے آنا شروع ہوا ہے۔ اب اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ نیلم سید پور سے کیا تعلق ہے، اس کا سید پور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ نیلم کا سید پور سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، تم ذرا اس مسئلے پر واجدہ سے بات کر کے دیکھو۔ بات تو خیر میں ابھی آپ کے سامنے کر لیتا، بس ذرا ولیمے کا انتظار ہے۔
ولیمہ ہو جائے پھر رات کو بات کروں گا اور صبح میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جھگڑا نہ بڑھے۔ ماموں فرقان نے ہدایت کی۔ نہیں، جھگڑا نہیں بڑھے گا، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پہلے نے تو میں باتوں باتوں میں یہ معلوم کروں گا کہ یہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے تو واجدہ چونکے بغیر رہ نہ سکے گی۔ واجدہ کے رویے سے معلوم ہو جائے گا کہ سید پور کا کیا چکر ہے۔ ہاں یہ طریقہ اچھا ہے، واجدہ سے انجان بن کر بات کرنا ہوگا، جو بھی ہوگے سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کے سامنے ہوتی تو اچھا ہوتا، آپ کی دلدار بٹ کے حوالے سے بات کرنے میں آسانی ہوتی۔ نہیں، ابھی میں سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تم فی الحال سید پور کا بم چھوڑ کر واجدہ اور فیاض حسین کا رد عمل دیکھو، بلکہ واجدہ اور فیاض حسین سے الگ الگ بات کرنا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو پھر میں درمیان میں آؤں گا اور براہ راست اس مسئلے پر بات کروں گا۔ چلیے ٹھیک ہے۔ بابر علی نے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ صابرہ بابر علی کو ماموں فرقان کے ساتھ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ انہیں اپنے شوہر کو اس طرح غائب ہو جانے پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ لوگ ولیمے میں جانے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ جناب غائب ہو گئے؟ ماموں فرقان نے صابرہ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس غریب کو معاف کر دو، یہ میرے ساتھ تھا۔ کوئی بات نہیں ماموں، صابرہ نے جھیمتے ہوئے کہا۔ آئیے چلیے، سب تیار ہے۔ شادی ہال پر پہنچے تو مہمان خاصے آ چکے تھے۔ 10 بجے کے قریب کھانا شروع ہوا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تصویریں اتاری گئیں۔ اکبر کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ دیکھ کر سب کو پریشانی ہوئی۔ سب نے اس سے باری باری پوچھا۔ وہ بیچارہ آنکھوں کا حال بتا بتا کر بے حال ہو گیا۔ کیمروں پر چڑھی فلیش گنوں کے شعلے بار بار اس کی آنکھوں میں کوند رہے تھے۔ تاریک شیشوں کا چشمہ چڑھانے کے باوجود فلیش گنوں کی لائٹ اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی، لیکن وہ تصویریں اتروانے پر مجبور تھا۔ ولیمہ بخیر و عافیت ہو گیا۔ 11:30 بجے یہ لوگ اپنے گھر پہنچے۔ فرقان ماموں کھانے کے فوراً بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر عزیز آباد چلے گئے۔ کوئی 1 بجے تک سب لوگ کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کافی کا دور چلا۔ اس گفتگو کے درمیان بابر علی خاص سے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح واجدہ کمرے میں تنہا رہ جائے تو وہ اس سید پور کا ذکر چھیڑیں، لیکن واجدہ کے تنہا رہ جانے کا کوئی سوال نہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ آہستہ آہستہ کمرے میں رش کم ہو گیا۔ اب کمرے میں 2-4 لوگ رہ گئے، واجدہ اور فیاض حسین، صابرہ اور بابر علی۔ بابر علی کے دل سے دھواں سا اٹھ رہا تھا جب ماموں فرقان نے نیلم کے سلسلے میں انکشاف کیا تھا۔ بابر علی کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ افسوس اس بات کا زیادہ تھا کہ بہن نے بہن کو دھوکہ دیا تھا۔ اگرچہ ابھی اس بات کی تصدیق نہ ہوئی تھی، لیکن جانے کیوں انہیں یقین تھا کہ ماموں فرقان نے جو کچھ ہے حقائق پر مبنی ہے۔ بابر علی ابھی اکیلے ہی اس آگ میں جل رہے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنی بیوی صابرہ کو اس میں شامل نہ کیا تھا۔ ولیمے کے دوران کئی بار ان کے جی میں آئی کہ اس جان لیوا انکشاف کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دیں، لیکن ہر بار رک گئے۔ اسی دھڑبن میں تھے کہ کیا کریں۔ فیاض حسین کو جماہی پہ جماہی آنے لگی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئے، اچھا بھئی میں تو چلا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھئی مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اب چلے میں آتی ہوں، واجدہ نے کہا۔ بابر علی نے فیاض حسین کے کمرے سے نکلنے پر شکر ادا کیا۔ قدرت نے انہیں گولڈن چانس عطا کر دیا تھا۔ اب وہ پورے اطمینان سے واجدہ سے بات کر سکتے تھے۔ بابر علی نے 2-4 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر انہوں نے صابرہ کو چائے بنانے کے بہانے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے۔ واجدہ ایک بات تو بتائیں۔ بابر علی نے فوراً اپنی پٹاری کھولی۔ جی پوچھیں، واجدہ نے مسکرا کر کہا۔ کوئی خاص بات پوچھنا ہے کیا؟ ہاں میں یہ ضرور جاننا چاہ رہا تھا کہ سید پور لاہور سے کتنی دور ہے؟ سید پور؟ واجدہ نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر بابر علی کو دیکھا جیسے سامنے بابر علی نہ ہو، کوئی ببر شیر بیٹھا ہو، لیکن یہ کیفیت چند لمحوں تک رہی۔ واجدہ نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولی، کون سا سید پور؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس سید پور کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا تم دلدار بٹ کو جانتی ہو؟ اس مرتبہ بابر علی نے دوسری پٹاری کھولی۔ کون دلدار بٹ؟ واجدہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے تم دلدار بٹ کو بھی نہیں جانتی؟ بابر علی نے اب واجدہ کے چہرے کا رنگ اٹھتا ہوا محسوس کر لیا تھا۔ سید پور کے نام پر وہ چونکی تھی اور دلدار بٹ کے نام پر اس کی آنکھوں سے خوف چھلکنے لگا تھا۔ دال میں کچھ کالا تھا، لیکن بابر علی نے اپنی بے نیازی برقرار رکھتے ہوئے کہا، بھئی وہ تمہارا
पड़ोसी नहीं हैं। लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? वाजदा ने ज़रा सा परेशान होकर पूछा। मेरी इससे लाहौर में मुलाकात हुई थी। इसने बाबर अली ने जानबूझकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो पागल आदमी है, कई माह से पागल खाने में रह चुका है, पिछले ही दिनों वहां से वापस आया है। इसकी जहनी हालत अब भी ठीक नहीं, वो लोगों को पकड़ कर इनसे अजीब अजीब बातें करता है। आपसे भी कुछ कह दिया होगा इसने, वाजदा ने जल्दी जल्दी बताया। अच्छा, बाबर अली इसकी बात पर यकीन करते हुए कहा। वैसे मुझसे इसने बड़ी दिलचस्प बात कही। वो क्या? वाजदा के चेहरे पर फिर हवाइयां उड़ने लगीं। इसने मुझे बताया कि तुम नीलम की सगी माँ नहीं हो। बाबर अली ने वाजदा को बगौर देखते हुए कहा। इतने में साबरा चाय की ट्रे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अपने शोहर की जुबान से निकलने वाला जुमला सुन लिया था। ये सुन के इनके हाथ में ट्रे लर्ज कर रह गई। हैं बाबर, ये आप क्या कह रहे हैं? किसने कही आपसे ये बात? उन्होंने बामुश्किल चाय की ट्रे मेज़ पर रखी और जल्दी से बाबर अली के बराबर आकर बैठ गई और परेशान होकर बाबर अली की सूरत तकने लगी। अब बाबर अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे चाहिए था कि जैसे ही नीलम के बारे में मालूम हुआ था वो फ़ौरन साबरा को बता देते, और अगर इस मसले को राज ही रखना था तो इस बात का ख्याल रखता कि साबरा के कानों में कोई बात ना पहुंचे। तब बाबर अली ने इस नाजुक सूरत हाल को काबू में करने के लिए पैंतरा बदला। पहले बाबर अली ने एक ज़ोरदार मज़ोई कहका लगाया। साबरा भी परेशान हो गई। वो बोली, हाय क्या हो गया आपको? भाई साबरा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बाबर अली ने हंसते हुए कहा। लाहौर में वाजदा का एक पड़ोसी दिलदार बट मिला था। इसने नीलम के बारे में एक अजीब इंकशाफ किया कि वह उन लोगों की सगी बेटी नहीं है। ये बात मैंने तुमको नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि मुझे वो आदमी कुछ इब्नॉर्मल लगा था, और इस बात की तस्दीक वाजदा ने भी कर दी। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझसे पूछ लिया, वरना जाने क्या हो जाता। आप हम लोगों के बारे में क्या सोचते? वाजदा ने कहा। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा था। मैं तो ये बात सुनकर लर्ज गई थी, साबरा ने मुस्कुराते हुए कहा। साबरा, आप चाय बनाए, मैं ज़रा बाथरूम होकर आया। बाबर अली ये कहकर कमरे से निकल गए। 2-3 मिनट के बाद वापस आए तो साबरा चाय बनाने के लिए उठ चुकी थी। अब वो केतली से चाय निकाल रही थी। अच्छा भाई, अब मैं तो चलता हूँ, नींद की आमदा में, फिर हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? हम भी चलते हैं, वाजदा ने कहा। बाबर अली का मकसद भी यही था। वो चाह रहे थे कि वाजदा उठकर अपने कमरे में चली जाए। चाय पीने से पहले जो बाबर अली उठे थे तो वो बाथरूम नहीं गए थे, फ़याज़ हुसैन के कमरे में गए थे। फ़याज़ हुसैन सो चुके थे और बाबर अली अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वहाँ से निकल आए थे। अब ज़रूरी था कि वाजदा भी अपने कमरे में पहुँच जाए ताकि उन्होंने जो कमरे में दाम बिछाया था इसमें पंछी फंस सके। सुबह जब फ़याज़ और वाजदा कमरे से निकल आए तो बाबर अली फ़ौरन अंदर दाखिल हुए। उन्होंने टेबल लैंप के बराबर किताबों के दरमियान रखा किताब जैसा हसास टेप रिकॉर्डर वहाँ से निकाला और तेज़ी से कमरे से निकल आए। वाजदा जब बाबर अली के कमरे से निकली तो इस मुसाफिर जैसी थी जिसकी कश्ती तूफान में गिरकर निकल आई थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके इसने अपने शोहर पर नज़र डाली। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से फ़याज़ हुसैन की अचानक आंख खुल गई और अब वो वाजदा को गर्दन उठाकर देख रहे थे। फ़याज़ हुसैन को जागते देखकर वो तेज़ी से बेड के नज़दीक आई और तशक्कुर अमेज़ लहजे में बोली, खुदा का शुक्र है आज हम बच गए। क्या हुआ, खैरियत तो है? फ़याज़ ने पूछा। दिलदार बट इस कमीने ने तो हमें कहीं का न रखा था। अगर मैं इसे पागल करार ना देती तो इसने इस भयानक राज से पर्दा उठा दिया था जिसे आज तक हम अपने सीने में छुपाए बैठे थे। वो गधे का बच्चा बाबर को कहाँ से मिल गया? हमने तो बाबर को अपनी निगरानी में रखा था। मुझे नहीं मालूम वो इन्हें कहाँ मिला। मैंने इससे पूछा भी नहीं, लेकिन बाबर भाई की गुफ्तगू के अंदाज से ये मालूम हुआ कि इसने सब कुछ इन्हें बता दिया है। वो सैयदपुर के बारे में पूछ रहे थे कि लाहौर से कितनी दूर है। अरे ये तो बहुत बुरा हो। फिर तुमने बात को कैसे संभाला? फ़याज़ हुसैन ने फिक्रमंद होकर पूछा। बस इस वक्त जाने कैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मैंने फ़ौरन इसे जहनी मरीज करार दे दिया। बाबर को तुम्हारी बात का यकीन आ गया? फ़याज़ हुसैन ने सवाल किया। हाँ, मुझे महसूस तो यही हुआ, क्योंकि जब ये बात हो रही थी तो साबरा बाजी अंदर आ गई थी। इन्हें बाबर भाई ने कुछ नहीं बताया था। इस वक्त बाबर भाई ने जिस तरह कहका लगा कर बात ख़त्म की, अंदाज़ा हुआ मुझे कि वो